بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں قصہ ٹی وی، اور آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ ہے، اور ہم آج کے دن یعنی چوتھے دن کی دعا آپ کی خدمت میں مختصر سی وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم قوني فيه على إقامة أمرك وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين۔ عزیزان محترم، آج کی دعا میں معصوم امام 4 مطالب پر مشتمل یہ مختصر سی دعا بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فقرے میں معصوم پروردگار عالم سے تقاضا کر رہے ہیں اللہم قوّعنی فیہ علی اقامت امرک، خدایا مجھے قدرت و طاقت عطا کر کہ میں تیرے امر، تیری شریعت پر عمل کر سکوں۔ قدرت، قوت، طاقت۔ اب یہاں علماء نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ قوت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قوت بازو ہے اور ایک قوت قلب ہے۔ یہاں پر مراد قوت بازو نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کسی کے بازو بہت قوی ہوں، طاقتور ہوں، لیکن اس کے پاس خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی، خدا کے احکامات پر عمل کرنے کی طاقت نہ ہو۔ لہٰذا علماء نے لکھا کہ یہاں مراد جس طاقت کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ طاقت جسمانی طاقت نہیں ہے، بلکہ اس طاقت کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، انسان کے باطن سے ہے۔ بعض مفسرین نے، بعض شرح کرنے والوں نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ قوت اور طاقت، ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو بھی انسان کے اوپر احکامات واجب قرار دیے ہیں، اس انسان کی قوت اور طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے ہیں۔ جتنی جیسی انسان کے اندر طاقت ہے، اسی کے مطابق پروردگار عالم اس سے اس طاقت کے مطابق اس عمل کو چاہتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار انسان کی طاقت سے زیادہ اس سے نہیں چاہتا کسی عمل کو۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، اسی طرح دوسری عبادتوں میں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات طے ہے کہ خدا قدرت سے زیادہ نہیں چاہتا، تو پھر یہاں کون سی قدرت ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی اور چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا وہ شریعت کو رائج کرنا، یعنی امر بالمعروف کرنا۔ اپنے اوپر شریعت کا نفاذ آسان ہے، لیکن لوگوں کو شریعت پر گامزن کرنا بہت مشکل ہے، جس کے لیے قوت کا تقاضا کیا جا رہا ہے اس جملے میں، یعنی امر بالمعروف کرنے کی طاقت۔ البتہ اس کے اپنی شرائط ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے۔ دوسرا فقرہ جو آج کی دعا میں ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہے، امام فرماتے ہیں وَأَذِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، پروردگارہ اس ماہ مبارک میں مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس و شیرینی کو چکھا۔ ذکر یعنی خدا کی یاد میرے لیے شیرین ہو جائے،
خدا کا ذکر میرے لیے شیرین ہو جائے، یعنی خدا کی یاد، یعنی خدا کی طرف توجہ، اس کے اسماء، اس کی صفات کی طرف توجہ۔ وہ جمیل ہے، وہ حسین ہے، وہ قادر ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اس کی صفات کے ذریعے اس کو یاد کرنا، یہی یاد دے خدا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب عبادتوں کا مرکز و محور یہی یاد پروردگار ہے، اور جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو پھر پروردگار بھی اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تیسرے فقرے میں فرمایا وَأَوْزِعْنِي فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، بار الہ مجھے اس قابل کر دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یقیناً خدا کا شکر یعنی اس کی نعمتوں کا شکر، اور اس کی نعمتوں کا شکر اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان اس کی ہر دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کرے۔ اگر مال دیا ہے تو اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ مومنین کی طرف بھی اس مال کا انفاق ہونا چاہیے۔ اگر پروردگار عالم نے منصب دیا ہے تو مومنین کی اس منصب کے ذریعے مدد و خدمت ہونی چاہیے۔ اگر اولاد دی ہے تو ان کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ اور چوتھا اور آخری فقرہ معصوم فرماتے ہیں وَاحْفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ، بار الہ اس ماہ میں میری حفاظت فرما، مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ، مجھے اپنے پردہ پوشی اور نگہداری میں محفوظ رکھ۔ حفاظت کا تقاضا ہو رہا ہے پروردگار سے، جو ہر وقت آپ کو دیکھ بھی رہا ہے، کیونکہ حفاظت کرنے والے کی دو خصوصیت بہت اہم ہے، وہ یہ کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور کائنات میں پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر وقت آپ کو دیکھ بھی رہی ہے اور آپ کی حفاظت کرنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ، تم جہاں پہ بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، اور خدا جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ لہٰذا فرمایا وَاحْفِظْنِي فِيهِ بِحِفْظِكَ وَسِتْرِكَ، یا ابصراً ناظرین، اے وہ ذات جو سب سے زیادہ دیکھنے والی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔